اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ طبقہ منافق جو اپنی حقیقت پنہان کر کے معاشرے کے اندر رہتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور نظام کو اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہیں لیکن مومن ہیں نہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مصلح کہتے ہیں، اور جب انہیں کہا جائے کہ آپ دیگر لوگوں کی طرح، عام لوگوں کی طرح ایمان لائیں صداقت کے ساتھ، ظاہر و باطن ایک ہو تمہارا، جواب یہ دیتے ہیں کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں، یعنی عام لوگوں کو بے وقوف و صفی کہتے ہیں، جبکہ یہ خود صفی ہیں لیکن جاہل ہیں، لا علم ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ اور جب یہ مومنین کے ساتھ ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، قالوا آمنا، تکرار کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیاطین کے ساتھ خلوت میں جاتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، انہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم مومنوں میں سے نہیں ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم مومنوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں تاکہ ان کا استہزاء کریں ہم۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، یہ لوگوں کو مومنوں کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں اور اللہ ان کے ساتھ استہزاء کرتا ہے اور ان کا استہزاء کرتا ہے اور انہیں اپنے طغیان میں، حیرت میں چھوڑ دیتا ہے اور بڑھا دیتا ہے آگے ان کی حیرت، ان کا طغیان اور ان کی سرگردانی میں ان کو اللہ دھکیل دیتا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ گروہ ہے جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں ضلالت و گمراہی خریدی ہے۔ فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت میں نفع نہیں ہوا، وما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ اب اس گروہ کی ایک اور خصوصیت قرآن کریم نے یہ ذکر کی ہے کہ جس طرح ان کی شخصیت دوغلی ہے، دو چہرے رکھتے ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی، اور ان کے اعمال ان کی گفتار کے مطابق نہیں ہیں، فسادی ہیں لیکن مصلح اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، احمق ہیں، صفی ہیں لیکن اپنے آپ کو دانا سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ان کی معاشرت بھی دوغلی ہے اور ان کی خلوتیں اور ان کی جلوتیں مختلف ہیں۔ یہ ظاہری میل ملاپ میں
مومنین کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور ان کے ساتھ جب خلوتوں میں آتے ہیں تو مومن اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں اور مومنوں کو تأثر دیتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں اور آپ میں سے ہیں۔ لیکن ان جلوتوں کی ملاقاتوں میں، یعنی برملا میل ملاپ کے علاوہ ان کی اور بھی ملاقاتیں اور نشستیں ہیں خلوتوں میں، تنہائی میں، چھپ کے یہ اور طبقوں سے بھی ملتے ہیں، اور وہ ان کے شیاطین ہیں۔ اپنے شیاطین سے بھی یہ تسلسل کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، خلوتیں کرتے ہیں، نشستیں رکھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ اور جب ان کے شیاطین ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ مومنوں میں کیوں بیٹھتے ہو، مومنین کے ساتھ میل ملاپ کیوں کرتے ہو، تو یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اصل میں آپ کے ساتھ ہیں، شیاطین کے ساتھ، ان سے بھی ہمارا میل ملاپ ہے۔ ہم ان کا تمسخر اڑانے کے لیے، ان کا مذاق اڑانے کے لیے، استہزاء کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں، نہ کہ ان کی حمایت کے لیے، ان کی تائید کے لیے اور ان میں سے اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے۔ قرآن کریم نے ان کے ان تمام خصوصیات کو اب جمع کیا ہے ایک جگہ اور نتیجہ نکالا ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ۔ یہ 3-4 خصوصیات ان کی بطور نمونہ ہیں، نہ کہ تمام منافقت یہی ہے اور اس کے علاوہ ان میں کسی اور پہلو سے منافقت نہیں ہے۔ جب انسان منافقت کی بیماری میں پڑ جاتا ہے، کوئی بھی انسان، آج کا انسان ہو یا ماضی کا انسان، اور منافقت جس طرح قرآن نے کہا ہے کہ مرض سے شروع ہوتی ہے، بیماری ہے نفسانی، اگر انسان اس کو نہ روکے، علاج نہ کرے تو یہ بڑھتی ہے اور اللہ اس بیماری کو بڑھا دیتا ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، مسلسل بڑھتی جاتی ہے اور بڑھ کر مزید جا کر اضافہ ہو کر تمام انسان کی شخصیت اور تمام زندگی پر احاطہ کر لیتی ہے، اور جب ساری شخصیت اور مکمل زندگی منافقت کی لپیٹ میں آ جائے اور منافقت کے تحت آ جائے، پھر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ منافق بعض صفات میں، بعض خصوصیات میں منافق ہے لیکن بعض دیگر خصوصیات میں اس کے اندر صداقت ہے یا مومن ہے، بلکہ اس کے سراپا وجود کو منافقت لے لیتی ہے، اس کے ہر کام میں منافقت آ جاتی ہے۔ انفرادی اس کی زندگی بھی منافقت کی ہو جاتی ہے، اور قرآن نے اس کو سماجی خصوصیات کے لحاظ سے تجزیہ کیا ہے، لیکن انفرادی طور پر بھی منافق دو شخصیتی ہوتا ہے، دو چہرہ ہوتا ہے، دوہری شخصیت کا مالک ہوتا ہے۔ مثلاً اپنے خاندان میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ بھی صداقت نہیں رکھتا۔ بہت سارے ایسے اس کے پہلو ہیں جو حقیقت کچھ اور ہے، لیکن اپنے گھر والوں کو، ماں باپ کو، بیوی بچوں کو، بھائی بہنوں کو کچھ اور بتاتا ہے۔ اور کسی بھی عمر میں منافقت اگر آ جائے، بچپن سے آ جائے، جب منافقت کے ماحول میں بچہ پرورش پاتا ہے تو بہت آغاز میں ہی اس کے اندر منافقت آ جاتی ہے، اور وہ شاید اس کو سمجھتا بھی نہ ہو، اتنا شعور بھی نہ رکھتا ہو کہ یہ منافقت ہے جو میں کر رہا ہوں،
چونکہ تقلیداً اس نے اپنے ماحول سے سیکھی ہے، اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، ارد گرد کے لوگوں سے دیکھی ہے کہ یہ دو شخصیتیں رکھتے ہیں، ان کا ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے۔ تو بچپن سے ہی انسان ایسی تربیت پا کر کچھ حقیقتوں کو پنہان رکھتا ہے اور کچھ چیزیں ظاہر کرتا ہے۔ جو ظاہر کرتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی، اور جو حقیقت ہوتی ہیں وہ ظاہر نہیں کرتا، چھپا کے رکھتا ہے۔ ایک عمر تک جب تقلید کرتا ہے اور تقلید کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی فطرت بھی قائم رہتی ہے، محض تقلید نہیں کرتا، اس وقت تک اس میں صداقت ہوتی ہے بچوں میں۔ وہ دوغلی زبان نہیں بولتا۔ مثلا بچے نے اگر کوئی نقصان کیا ہے اور پوچھا جائے کس نے یہ نقصان کیا، تو خود اپنا نام لے لیتا ہے کہ میں نے کیا ہے، یہ مجھ سے ہوا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دیکھتا ہے کہ دوسروں سے بھی نقصان ہوتا ہے، اور دوسروں سے جب پوچھا جاتا ہے وہ نہیں بتاتے۔ مثلا ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، باقیوں سے بھی گھر کے اندر برتن ٹوٹ جاتے ہیں یا کوئی چیز ضائع ہو جاتی ہے، جب ان سے پوچھا جاتا ہے یہ کس کا کام ہے تو وہ نہیں بتاتے، خاموش رہتے ہیں یا کسی اور کا نام لے لیتے ہیں۔ یہ صداقت کے ساتھ بتا دیتا ہے کہ یہ میرا کام ہے اور اس کو ڈانٹ پڑتی ہے یا سزا ملتی ہے، اور وہ جھوٹ بول کر محفوظ رہتے ہیں۔ تو اس سے بچے کے ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ کوئی بھی نقصان کر کے بتانا نہیں چاہیے، اس کو انکار کر دینا چاہیے یا اسے دوسرے کی گردن پہ ڈال دیں، آپ کی جان بچ جاتی ہے، آپ نقصان سے بچ جاتے ہیں، سرزنش و سزا سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور اس طرح سے وہ تقلیداً یہ عمل شروع کر دیتا ہے، حقائق چھپانا اور جو خلاف حقیقت ہے اس کو اظہار کرنا۔ تدریجاً اس میں یہ چیزیں پختہ ہوتی جاتی ہیں، اور عمر کے ایک حصے تک اس کو یہ توجہ نہیں ہوتی کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ ظاہر و باطن کا فرق یا اظہار میں کچھ ہے اور کرتا کچھ اور ہوں، یہ منافقت ہے یا قبیح چیز ہے۔ ایک عمر کے اگلے حصے میں آ کر اس کو یہ احساس ہوتا ہے، شعور جب اس کے اندر آتا ہے، بلوغ آتا ہے، پھر اسے سمجھ آتی ہے کہ یہ دوسروں سے جو میں نے سیکھا ہے یہ میں خود بھی اس میں مبتلا ہوں، یہ منافقت ہے۔ اب اتنی اس کے اندر پختہ ہو جاتی ہے یہ چیز کہ بلا ضرورت بھی یہ کام کرتا ہے۔ جیسے جھوٹا انسان جو جھوٹ بولتا ہے، یہ بلا ضرورت بھی جھوٹ بولتا ہے، مذاق کے طور پر بھی جھوٹ بولتا ہے، غیر ضروری طور پر بھی جھوٹ بولتا ہے۔ جہاں جھوٹ کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے اور کوئی نقصان نہیں ہے، وہاں پر بھی جھوٹ بولتا ہے۔ اگر جھوٹ نہ بولے، اسے کوئی نقصان نہیں ہونا، لیکن چونکہ اس کی ذات کے اندر یہ عادت پک چکی ہے، ملکہ بن گیا ہے، لہٰذا یہ جھوٹ بولتا ہے۔ منافقت بھی اسی طرح جب انسان کی شخصیت کا حصہ بن جائے، پھر بلا ضرورت بھی انسان منافقت کرتا ہے، یعنی پنہان کاری کرتا ہے، اور اپنی دو شخصیتیں یا دو چہرے بنا لیتا ہے۔ یہ تعدد، کم از کم تعدد ہے شخصیت کا، دو شخصیتیں، ورنہ جیسے روایات میں ہے کہ منافق کی 7 شخصیتیں ہوتی ہیں، اور یہ کثرت کے لیے ہے، یعنی ایک نہیں ہوتی، کئی شخصیتیں ہوتی ہیں اس کی۔ کم از کم تعدد یہ ہے کہ 2 شخصیتیں ہوتی ہیں، ایک اس نے چھپا کے رکھی ہوتی ہے اور دوسری اس نے برملا لوگوں کے سامنے پیش کی ہوئی ہوتی ہے۔ لیکن جو اس نے پیش کی ہوئی ہے یہ ایک جیسی نہیں ہے، ہر جگہ ایک نئی شخصیت اپنی پیش کرتا ہے۔ جس جماعت میں جاتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، تأثر یہ دیتا ہے کہ یہ انہی میں سے ہے۔
مومنوں میں جاتا ہے اپنے آپ کو مومن کہلاتا ہے، فاسقوں میں جاتا ہے اپنے آپ کو فاسق کہلاتا ہے، کافروں میں جاتا ہے اپنے آپ کو کافر کہلاتا ہے۔ جس جماعت، جس معاشرے، جس رنگ میں جاتا ہے اسی کا ہم رنگ بن جاتا ہے یہ۔ خب جب یہ چیز انسان کے اندر پختہ ہو جاتی ہے تو اس کے جو سماجی روابط ہیں وہ بھی منافقانہ بنیاد پر قائم ہوتے ہیں۔ یہ سماج، وہ جیسا بھی سماج ہو، چونکہ قرآن میں ان آیات میں ہمارا فرض مومن سماج ہے۔ مومن سماج میں منافق جب رہتا ہے تو مومنین سے بھی اپنا تعلق قائم رکھتا ہے، کاٹتا نہیں ہے، ان سے دور نہیں ہوتا، اور مومنوں کے اندر جا کر اپنے آپ کو ایک مکمل مومن ظاہر کرتا ہے۔ مومنانہ احساسات، مومنانہ جذبات، مومنانہ اعتقاد، مومنانہ اعمال، یہ سب کچھ مومنوں کے سامنے اظہار کرتا ہے۔ اور جو مومن سماج کے اندر شیاطین ہیں، جن کو قرآن نے شیاطین کہا ہے، ان سے بھی اس کے روابط ہیں۔ یہ بھی سماجی طبقہ ہے یا طبقات ہیں جن کو قرآن نے شیطان یا شیاطین کہا ہے۔ اس کی وجہ بیان ہوگی کہ کس بنیاد پر قرآن نے ان گروہوں کو یا ان طبقات کو شیاطین کہا ہے۔ ان شیاطین کے ساتھ بھی اس کا رابطہ ہے، گہرا رابطہ ہے، یا شیطانی گروہوں کے ساتھ بھی اس کا رابطہ ہے۔ شیاطین و شیطانی گروہوں سے وہ مراد نہیں ہے جو ہمارے ذہنوں میں تصور ہے شیطان کا یا شیطانی افراد کا یا شیطانی گروہوں کا۔ ہمارے ذہن میں سنی سنائی باتوں سے، نہ علمی تحقیق کے نتیجے میں، سنی سنائی تقلیدی تلقینی باتوں کے نتیجے میں ہر چیز کا ایک تصور موجود ہے، اور ان میں سے ایک تصور شیطان، شیطانی طبقات اور شیطانی گروہ ہیں۔ اس ظاہر ہے جب ہم سنتے ہیں کوئی بھی مسئلہ شیاطین کے متعلق تو پہلے سے ذہن میں جو تصورات مفروضے ہیں، یہ نیا مطلب جو سن رہے ہیں اسی مفروضوں کے ساتھ ملا کر اس کی تناظر میں مانا کرتے ہیں ہم۔ یعنی شیطانی گروہ کا جو تصور ہمارے ذہن میں پہلے ہے، منافق شیاطین سے رابطے میں ہے، شیاطین جو ہم نے خود سے ذہن میں بنا لیے ہیں، وہ نہیں ہے مراد۔ جب ہم قرآن سمجھتے ہیں، قرآن کی تبیین کرتے ہیں، قرآن فہمی میں مصروف ہیں، تو ہم انتظار کریں کہ قرآن کیا مراد لیتا ہے اس اصطلاح سے۔ اپنے مفروضوں کے اندر مطلب کو ضائع نہ ہونے دیں جو ذہن میں پہلے سے قائم ہیں اور جو عموماً قرآن کے مخالف ہیں۔ وہ معارف و اصطلاحات دینی جو ہم نے سنی ہوئی ہیں، ذہن میں بٹھائی ہوئی ہیں، وہ بیشتر، اگر میں کہوں سب تو بھی مبالغہ نہیں ہوگا، لیکن اکثر معارف، اکثر اصطلاحات دین کی، قرآن کی، جو ہم نے ذہنوں میں پالی ہوئی ہیں، بٹھائی ہوئی ہیں، وہ قرآنی مفاہیم کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی۔ اس لیے جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم قرآن نہیں پڑھ رہے ہوتے، بلکہ اپنے ہی ذہن کے اندر بنے ہوئے مفروضوں کے اوپر اس کو تطبیق کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم ہر بات میں یہ دھیان رکھیں اور انتظار کریں کہ قرآن کیا کہتا ہے، اس شیطان کس کو کہہ رہا ہے، شیطنت کیا ہے، شیاطین کیا ہیں، اور وہ کون سے طبقات ہیں، منافق جن کے ساتھ رابطہ رکھتا ہے۔ چونکہ ہم نے خود سے لوگوں کو شیطان کا عنوان دیا ہوا ہے، جو پسند نہیں آیا ہمیں، جو ہمارے
والدین نے جس کو شیطان کہا، ہمارے استادوں نے جس کو شیطان کہا، اور ایک سب سے بڑی مصیبت جو موجودہ نسل سے ہے کے ساتھ مصیبت ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری ذہنیتیں فرقہ وارانہ ذہنیتیں ہیں. ہم فرقوں کے متعلم ہیں، نہ اسلام کے دین کے. فرقوں نے اسلام کا ایک قالب بنایا ہے، اس کے اندر اس کو ڈالا ہے، پھر اپنی نسلوں کو تعلیم دیا ہے. اور وہ فرقہ وارانہ جو قالب ہے وہ اکثر قرآن کے خلاف ہے. قرآن کچھ اور رہنمائی کرتا ہے، اور فرقے کے قالب میں وہ بات ہمیں کسی اور طرح سے معلوم ہوتی ہے. ہم شیاطین عموماً اہل فرقہ یا فرقہ پرست لوگ، شیاطین ان کے فرقے کے باہر، چونکہ اپنے فرقے میں ان کو کوئی شیطان نظر نہیں آتا. یہ ایک الجھن ہے فرقہ وارانہ ذہنیت میں کہ آپ کے فرقے میں سارے ملائکہ ہیں اور مخالف فرقے میں کوئی انسان نہیں ہے، وہ سارے شیاطین ہیں. یہ عمومی تأثر ہے یہ فرقوں کا. جب فرقہ اپنے طلاب کو تعلیم دیتا ہے تو وہ انہیں فرقے کا ہی شاگرد بناتا ہے، انہیں قرآن کا شاگرد نہیں بناتا. منافقین کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ روابط کے لحاظ سے بھی منافق ہیں. ان کے خفیہ روابط ہیں اور ان کے علنی روابط ہیں. ان کے برملا روابط ہیں کھلے عام، اور ان کے پنہان روابط بھی ہیں. اور کھلے روابط ان کے مومنین کے ساتھ ہیں، پنہان روابط ان کے شیاطین کے ساتھ ہیں. شیاطین یعنی جو مومنین کے دشمن ہیں، مومنین سے ہٹ کر ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کے گہرے تعلقات ہیں. مومنین کے ساتھ بھی اس طرح کے ان کے تعلقات ہیں کہ گھل مل جاتے ہیں مومنین میں، احساس نہیں ہونے دیتے کہ یہ مومن نہیں ہیں، بلکہ بعض اوقات مومنین سے بھی زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں تاکہ یہ تأثر قائم کریں کہ یہ ان کے ایمان میں کوئی شک و شبہ نہ کرے. جس کے دل میں کھوٹ ہوتی ہے وہ عموماً دوسروں کے سامنے تأثر مضبوط کرنے کے لیے اضافی حرکتیں کرتا ہے، غیر ضروری اظہار کرتا ہے. جیسے روایات میں بھی ہے کہ آپ قسمیں نہ کھائیں، قسم نہ کھائیں. آپ قسم کیوں ضرورت پڑتی ہے انسان کو؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قسم اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ سامنے والا انسان ہماری بات مان نہیں رہا، شک کر رہا ہے. ممکن نہ کر رہا ہو، لیکن ہم پھر بھی اس توہم میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جو بات میں کر رہا ہوں وہ یہ نہیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں آپ کے ذہن میں یہ توہم آتا ہے کہ وہ نہیں مان رہا آپ کی بات کو؟ چونکہ خود آپ کے دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے، اور جو زبان پہ ہے وہ دل کے مطابق نہیں ہے. اس لیے آپ کو تسلی نہیں ہے کہ آیا میری زبان پر یہ بندہ اعتماد کر رہا ہے یا نہیں. قسم کھانا پڑتی ہے ساتھ. ایک منافقت کی علامت یہ ہے کہ قسم زیادہ کھاتا ہے بات بات پر، چونکہ خود اس کے اندر یہ کھٹکا موجود ہوتا ہے کہ میرے دل میں تو کچھ اور ہے، زبان سے میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، اور یہ جو زبان پہ ہے یہ ممکن ہے یہ شخص نہ مان رہا ہو، یا ممکن ہے اس کو بھی یہ علم ہو کہ میرے دل میں کچھ اور ہے یا حقیقت کچھ اور ہے اور میں تأثر کچھ اور دے رہا ہوں. زیادہ باور کرانے کی کوشش کرتا ہے. ان روابط کے توجیہ کیا ہے، کیوں یہ کام کرتا ہے؟ اب دونوں کو راضی بھی رکھتا ہے. جب مومنین کے پاس جاتا ہے تو ان کی پسند کی بات کرتا ہے. آمنا، مومنوں کو یہی پسند ہے کہ آمنا. اب مومنوں سے مراد قرآنی مومن ہیں، پاکستانی مومن آپ نہ مراد لیں، چونکہ وہ نہیں خوش ہوتے اگر انہیں جا کر کہا جائے ہم مومن ہیں. انہیں کسی قسم کی خوشی کا اظہار نہیں احساس نہیں ہوتا. لیکن مومن سماج کے اندر اگر آپ جائیں اور کہیں میں مومن ہوں، وہ مومن کو بہت خوشی ہوتی ہے دوسرا مومن دیکھ کر،
مومن مومن کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، چونکہ مومن مومن کا بھائی ہے، قرآنی مومن مومن کا بھائی ہے۔ لیکن آج کا مومن جو اپنے آپ کو مومن کہلاتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اس کو اخوت کا احساس نہیں ہوتا، اس کے اندر الفت نہیں ہوتی، اس کے اندر محبت نہیں ہوتی، مومن کی نسبت کوئی رغبت نہیں ہوتی، بیزار ہوتا ہے اور اس کو اپنے لیے بوجھ سمجھتا ہے، اس کو چہ بسا نفرت کا بھی احساس کرتا ہے، اس سے دوری۔ چونکہ ہم ایک ایسے سماج میں ہیں جس میں کہلاتے ہم مومن ہیں، لیکن معیار ہمارے سارے غیر مومنانہ ہیں، طبقاتی، قومی، علاقائی روابط ہیں۔ آپ اپنے اندر یہ بات تطبیق کریں کہ آپ کو اپنے علاقے کے علاوہ دیگر مومنین سے مل کر کتنی خوشی ہوتی ہے، اپنے علاقوں کے ملنے والوں سے کتنی ہوتی ہے۔ تو یہیں سے تصدیق ہو جائے گی کہ ہم کون سے مومن ہیں۔ یا جو آپ کی زبان بولتا ہے، آپ کا ہم زبان ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کے قریبی ہے، تو ہم ایمانی روابط تو نہیں رکھتے، ہم قبائلی روابط رکھتے ہیں، نسبی روابط ہیں، علاقائی روابط ہیں، لسانی روابط ہیں، چونکہ ہمارے اندر کششیں اور محبتیں اور تعلقات ان بنیادوں پر قائم ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے علاقے کا فاسق آدمی دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، کسی دوسرے علاقے کا مومن دیکھ کر بھی بالکل احساس نہیں ہوتا۔ آپ ایک مجلس ہے جس میں ہر طبقہ بیٹھا ہوا ہے، آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے علاقے والے کے ساتھ جا کے بیٹھیں، اپنی بولی بولنے والے کے پاس جا کر بیٹھیں، اپنے رشتہ دار کے ساتھ جا کر بیٹھیں، اپنے فرقے کے بندے کے ساتھ جا کر بیٹھیں۔ تو یہ تو قرآنی معیار تو نہیں ہے۔ قرآنی معیار یہ ہے کہ ان میں سب سے باتقویٰ کون سا ہے، ان میں سب سے زیادہ عبد صالح کون ہے، ہمیں اس کی قربت حاصل کرنی چاہیے۔ بے شک میرا رشتہ دار نہ ہو، بے شک کسی اور قبیلے سے ہو، بے شک کسی اور شہر سے ہو، کسی اور طبقے سے تعلق رکھتا ہو۔ یا پھر طبقاتی معاشرے میں اگر ایک آدمی غریب ہے، فقیر طبقے سے تعلق رکھتا ہے اور مومن ہے، دوسرا امیر طبقے سے تعلق رکھتا ہے، تو یہ امیر طبقے والے کو کوئی خوشی نہیں ہوتی فقیر مومن کو دیکھ کر۔ ممکن ہے فقیر کو ہوتی ہو توقع کی وجہ سے کہ اس امیر سے شاید کچھ مجھے مل جائے، کہ عموماً کوشش ہوتی ہے فقیروں کی امیروں سے دوستیاں اور امیروں سے تعلقات، اور ان کی چاپلوسی خوشامد کر کے طمع ہوتی ہے کہ شاید آج نہیں تو کسی اور وقت یہ دوستی کام آ جائے، اور فائدہ اٹھاتے ہیں بوقت ضرورت، ان لوگوں سے تعلقات قائم کر لیتے ہیں اور پھر جا پہنچتے ہیں۔ آپ سے فلاں مجلس میں ملاقات ہوئی تھی، آپ فلاں جگہ جامعہ میں آئے تھے، وہاں آپ سے ملے تھے، مشکل پیش آ گئی ہے تو فوراً استفادہ بھی کر لیتے ہیں ان سے، لیکن محبت نہیں ہوتی، وہ تو لالچ ہے، ضرورت کی وجہ سے فقیر امیر کی طرف طمع رکھتا ہے، محبت تو نہیں رکھتا ایمان کی وجہ سے۔ امیر کو فقیر سے کوئی رغبت و محبت نہیں ہے۔ اس لیے یہ سماج تو قرآنی معیاروں کے مطابق مومن نہیں ہے، یہ اپنے معیاروں کے مطابق مومن ہے، یہ آبائی مومن ہے، الہی مومن نہیں ہے۔ مومن طبقہ مومن سے خوش ہوتا ہے، جو شخص بھی کہے میں مومن ہوں تو اس کو خوشی ہوتی ہے، یہ مومن ہے، یعنی یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا بھائی ہے، یہ ہماری امت کا حصہ ہے، یہ ہمارا جز ہے یہ، اور اس کا باقی عطا پتہ اس کے لیے اتنی اہمیت نہیں رکھتا کہ آپ ہو کہاں سے، آپ آئے کہاں سے ہو، آپ کس قوم قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، یہی کہ مومن ہے بس کافی ہے یہ ہمارے لیے۔ لہٰذا جب یہ مومن سماج میں، یعنی کیوں مومنین کو تاثر دیتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، چونکہ مومنین مومنین سے خوش ہوتے ہیں اور مومنین مومنین کو قبول کرتے ہیں، اور مومنین مومنین کو ترجیح دیتے ہیں روابط میں۔ مومن ہمیشہ ہر کام میں مومن کو ہی ترجیح دیتا ہے، مثلا مومن کاروبار کرے گا تو مومن کو ترجیح دے گا،
مومن نے اگر کوئی چیز خریدنی ہے تو مومن کو ترجیح دے گا، مومن نے کوئی چیز بیچنی ہے مومن کو ترجیح دے گا۔ فرقوں میں بھی یہ کام ہوتا ہے کہ ایک فرقے کے لوگ اپنے فرقے کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن وہ اور معیار ہے۔ جیسے قبائلیوں میں آپس میں بنیاد قبیلہ ہے، فرقوں میں بنیاد ایمان نہیں ہے، فرقہ ہے، ہم مذہب ہونا۔ کتنا ہی جاہل انسان ہو، کتنا ہی برا انسان ہو، لیکن ہمارے فرقے کا ہے، ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ جاہلیت ہے، یہ قبائلیت کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر، علاقائیت کی بنیاد پر معیاروں پر روابط قائم کرنا، یہ جاہلیت ہے۔ ایمان کو بنیاد قرار دیں روابط کے لیے، یہ قرآنی معیار ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب مومنوں سے ملاقات کرتا ہے، یہ بیٹھتا ہے، لقاء ہوتی ہے اس کی، تو کہتا ہے قالوا آمنا، یہ طبقہ منافق کہتے ہیں ہم مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اس ملاقات سے اٹھتے ہیں اور دوسری نشستوں میں، دوسری محفلوں میں جاتے ہیں، شیاطین کی محفلوں میں جاتے ہیں، وہاں جا کر قالوا انا معاکم، شیاطین کو پتہ ہوتا ہے یہ مومنوں سے مل کر آئے ہیں، یا یہ مومنوں کے ہاں بھی آنا جانا ان کا ہے، اور شیاطین کی طرف بھی ان کا آنا جانا ہے، تو شیاطین کے سامنے اپنے آپ کو یہ شرمندہ سمجھتے ہیں، چونکہ شیاطین خوش نہیں ہیں ان سے کہ آپ مومنین سے کیوں ملتے ہو۔ مومنین کے علم میں نہیں ہے کہ یہ شیاطین سے ملتے ہیں، شیاطین کے علم میں ہے کہ یہ مومنین سے ملتے ہیں، لہٰذا مومنین ان سے نہیں پوچھتے کہ آپ شیاطین کے پاس کیوں بیٹھتے ہو، چونکہ یہ خفیہ رکھتے ہیں، خلوت میں یہ کام۔ اذا خلو، مومنین کے ساتھ ہے، اذا لقو، جب ملاقات کرتے ہیں، یعنی کھلی ملاقات، برملا تعلق ان کے ساتھ رکھتے ہیں، لیکن جب یہ شیاطین کے پاس جاتے ہیں تو خلوت میں جاتے ہیں، تو خلوت کی بات عام معاشرے کو، سماج کو نہیں پتہ ہوتی، چھپ کے ہوتی ہے، پنہان کاری سے ہوتی ہے، لیکن شیاطین کو ان کی جلوت کی ملاقاتوں کا علم ہے کہ یہ کہاں کہاں جاتے ہیں، کس کس سے، چونکہ کھلے بند ہو جاتے ہیں، برملا جاتے ہیں، اس لیے شیاطین کے علم میں ہے یہ کہاں کہاں جاتے ہیں، اور وہ ان کا مواخذہ کرتے ہیں، آپ کیوں گئے تھے وہاں پر، پھر ان کو جواب دینا پڑ جاتا ہے کہ ہم مومنین سے کیوں ملتے ہیں۔ مومنین نہیں ان سے مواخذہ نہیں کرتے، چونکہ مومنین کو علم ہی نہیں ہوتا کہ یہ خلوت میں شیاطین کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کا تعلق شیاطین سے بھی ہے۔ وہ ان سے پوچھتے ہیں، مواخذہ کرتے ہیں کہ آپ کیوں جاتے ہو مومنوں کے پاس، یہ پھر اس کا جواز فراہم کرتے ہیں، دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، حقیقتاً آپ کے ساتھ ہیں، دل سے آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ہم مومنوں کے ساتھ جاتے ہیں استہزاء کے لیے، تمسخر کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے۔ خوب یہ اصطلاحات قرآنی ہیں، لقاء، خلوت، شیاطین، استہزاء، خوب یہ قرآنی اصطلاحات، قرآن نے کیا مراد لی ہے ان اصطلاحات سے؟ ہمارے ذہن میں پہلے سے ان کے بارے میں معنی یا تصور موجود ہے، لیکن قرآن ہمارے ذہنی مفروضے کو نظر میں رکھ کر نہیں ہماری رہنمائی کر رہا، اپنے معنی مراد کو مد نظر رکھ کر یہ چیز بیان کر رہا ہے۔ اس کو آج کی موجودہ صورت میں دیکھیں تو قرآنی یہ مطلب بہت وسیع ہے، یعنی ملاقاتیں تو جسمانی طور پر روبرو بیٹھ کر لقاء کہتے ہیں، ایک جسم دوسرے جسم سے قریب تر ہو جائے، لیکن آج اور لقاء سے مراد رابطہ ہے، چونکہ وہ زمانہ بدوی زمانہ تھا اور ابتدائی زمانہ تھا، اس میں ملاقات کے لیے جسمانی طور پر روبرو حاضر ہونا ایک دوسرے کے ساتھ یہی ضروری تھا،
لیکن آج یہ ملاقات کا مفہوم بہت پھیل گیا ہے، وسیع ہو گیا ہے، یعنی جسمانی رابطے کے بغیر انسان، جسمانی دوری کے ساتھ بھی انسان قریب رابطہ کسی بھی طبقے سے، کسی فرد سے قائم رکھ سکتا ہے، جو تحول، انقلاب روابط میں اور مواصلات میں اور ان تعلقات کے اندر قائم ہوا ہے۔ ٹیکنالوجی کی مدد سے روابط بڑھ گئے ہیں، روابط عام ہو گئے ہیں اور روابط وسیع پھیل گئے ہیں بہت۔ خوب، ایک روابط یہ ہے کہ انسان، جیسے زیادہ تر روابط اب ٹیلی فون پر ہیں، زیادہ تر روابط میڈیا کے ذریعے ہیں، زیادہ تر روابط آن لائن ہیں، فاصلاتی روابط ہیں، یعنی فاصلوں میں، جسمانی فاصلوں میں بیٹھ کر قریب روابط ہیں انسان کے لوگوں سے۔ شاید گھر میں رہنے والوں سے اتنا قوی رابطہ نہ ہو جتنا میڈیا کے اوپر کسی گروپ کے اندر موجود لوگوں سے رابطہ ہے، جن کے ساتھ انسان تمام مسائل تبادلہ کرتا ہے، ہر طرح کی بات ان کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ خوب، یہ روابط اسی لقاء میں آتے ہیں، اور جب یہ انسان روابط یعنی خواہ جسمانی روابط ہوں یا فاصلاتی روابط ہوں، موجودہ ٹیکنالوجی کی مدد سے، یہ روابط بھی انسان دو طرح سے کرتا ہے۔ اس میں ہر گروہ کا حصہ بنا ہوا ہے، مثلا میڈیا گروپ ہیں بنے ہوئے، اور ان میں سے ہر گروپ میں انسان کا نام ہے۔ مومنین کے گروپ میں بھی نام اس کا چل رہا ہے، شیاطین کے گروپ میں بھی موجود ہے۔ مومنین کا گروپ اوپن ہے، عام ہے، کھلا ہے، ہر ایک اس میں آ بھی سکتا ہے اور ہر ایک کو پتہ بھی ہے کہ اس میں کون کون ہے۔ شیاطین نے اپنے گروپ محدود پنہان رکھے ہوئے ہیں، یہ احساس نہیں ہونے دیتے کہ کون کون ہمارے گروپ کا حصہ ہے۔ اس لیے شیاطین آسانی سے مومنین کے روابط کشف کر لیتے ہیں۔ مثلا مومنین کے ساتھ آنا جانا کس کا ہے، مومنین کے مرکز میں کون آتا جاتا ہے، مومنین کی مسجد میں کون آتا جاتا ہے، مومنین کے علاقے میں کس کا آنا جانا ہے، مومنین کی مجلس میں کون آتا جاتا ہے۔ میڈیا کے ذریعے مومنین، آج کل کی مومنین کی مجلس زیادہ عام ہوتی ہے، چونکہ وہ خود فلم بنا کر نشر کر دیتے ہیں کہ یہ ہماری مجلس میں آئے ہیں۔ یہی لوگ جب مومنین کی مجلس میں ان کی تصاویر نشر ہوتی ہیں تو ان کے شیاطین وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیوں گئے تھے وہاں پر آپ، ان کو جواب دینا پڑ جاتا ہے کہ ہم کیوں گئے تھے وہاں پر۔ اگر تو مومن ہو تو وہ تو جواب دیتا ہے کہ میں مومن ہوں، یہ مومن ہیں، ہمارا ان کے ساتھ ایمانی رابطہ ہے، آپ کون ہوتے ہیں ہم سے پوچھنے والے کہ ہم کہاں جاتے ہیں کہاں نہیں جاتے۔ اگر تو انسان مومن ہو، وہ تو اپنا ایمانی رابطہ رکھتا ہے اور اس کے اوپر کسی کو جواب دہ نہیں ہے، فقط اپنے اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی اپنے خاندان میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ روابط رکھے اور شیاطینوں سے پوچھیں کہ کیوں ملتے ہو بیوی بچوں سے۔ طبعی رابطہ ہے، فطری رابطہ ہے۔ مومن کا مومنوں کے ساتھ رابطہ، مسلمان کا مسلمان کے ساتھ رابطہ، قرآنی سماج میں، ایمانی سماج میں مومن سے مومن کا رابطہ فطری رابطہ ہے۔ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ کیوں ملتے ہو، سوال اس غیر فطری رابطے پر ہوتا ہے کہ وہاں کیوں جاتے ہو۔ جہاں فطری رابطہ ہے، یعنی محفل مومنین کی ہے، مرکز مومنین کا ہے، مجلس مومنین کی ہے اور یہ مومن ہے، تو یہاں تو اس کو حتماً جانا چاہیے۔ بلکہ اگر کسی مومن کا مومنین سے نہیں ہے رابطہ، وہاں پوچھا جائے کہ آپ کا کیوں نہیں ہے رابطہ، نہ کہ مومن مومنوں کے پاس جائے تو وہاں سوال پوچھا جائے کہ آپ کیوں جاتے ہیں وہاں پر۔ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب یہ شخص مومن نہیں ہے لیکن جاتا مومنین کے پاس ہے، پھر اس کے ہم فکر جو شیاطین ہیں وہ اس کا مواخذہ کرتے ہیں کہ آپ کیوں گئے تھے وہاں پر۔
یہ جواب دیتا ہے کہ ہم ان کے پاس جانا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کے حامی ہیں، ان کے ساتھی ہیں، ان میں سے ہیں، بلکہ ہم چاہتے ہیں ان کا استہزاء کے لیے، تمسخر کے لیے، اصل میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی حزب کا حصہ ہیں، آپ کا جز ہیں، آپ کی ممبرشپ آپ کی ہے ہمارے پاس، لیکن ان کے نقصان پہنچانے جاتے ہیں۔ استہزاء ابھی معنی ہوگا کہ استہزاء کیا فعل ہے جو کرتے ہیں بعض لوگ اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہیں اور ہوتے مستہزی ہیں، اور استہزاء اگر انہیں سمجھ میں آ جائے کیا ہوتی ہے تو پھر اپنے ایمان کا بھی پیمانہ ان کو مل جائے گا کہ ہم کتنے مومن ہیں اس استہزاء کے عالم میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا ہے کہ یہ استہزاء کے لیے مومنین کے پاس جاتے ہیں، جس طرح مومنین کو صفی کہتے ہیں لیکن ہیں خود صفی، یا جس طرح یہ مفسد ہیں لیکن اپنے آپ کو مصلح کہلاتے ہیں یہ مفسد، جس طرح یہ مومن نہیں ہیں اور اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہیں، یہ مومن نہیں ہیں، مومنین کے لسٹ میں ان کا نام نہیں ہے۔ اسی طرح یہ استہزاء مومنین کی کرنے جاتے ہیں، در حقیقت یہ خود استہزاء ہوتے ہیں۔ جب مومنین کے استہزاء کر رہے ہوتے ہیں تو خود اپنی استہزاء کر رہے ہیں اور اللہ ان کی استہزاء کر رہا ہے، لیکن یہ متوجہ نہیں ہے۔ اور پھر قرآن کریم میں ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کے طغیان میں محو ڈبو دیا ہے، غرق کر دیا ہے، یہ خود غرق ہے اس میں، طغیان میں، اور اسی طغیان میں اللہ نے بڑھا دیا ہے، یمدہم، اور آگے بڑھا دیا ہے طغیان میں مزید، تاکہ سرے سے توجہ ہی نہ ہو ان کی کہ ہم جو عمل انجام دے رہے ہیں متوجہ ہوں کہ اس کے اندر کتنی قباحت ہے۔ پھر تمام سابقہ خصوصیات کا خلاصہ کر کے فرمایا کہ یہ ضلالت خریدتے ہیں ہدایت کے بدلے میں، اور خسارے والی تجارت کرتے ہیں جس میں کوئی نفع ان کو حاصل نہیں ہے اور ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ پھر آگے ان کی تمثیل شروع ہو جاتی ہے۔ شیطان عربی لفظ، دو قول ہیں اس کے بارے میں اہل لغت کے کہ یہ لفظ بنیادی طور پر عربی ہے یا غیر عربی ہے، عجمی لفظ ہے جو عربی زبان میں داخل ہو گیا ہے۔ بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو عربی نہیں ہیں، غیر عربی ہیں، یعنی کسی اور زبان کے رائج الفاظ تھے اور ان زبانوں سے عربی میں منتقل ہوئے اور عربی لغت میں ان کا رواج ہو گیا، رائج ہو گئے اور عربی لفظ سمجھے جانے لگے۔ بہت سارے ایسے الفاظ قرآن کریم میں بھی استعمال ہوئے ہیں، چونکہ عربی کا حصہ بن گئے ہیں اس لیے عربی شمار ہوتے ہیں، لیکن اصل میں بنیاد میں عربی نہیں ہے۔ اب عربی ہیں، جب ایک لفظ کسی زبان میں رائج ہو جاتا ہے تو وہ اسی زبان کا لفظ سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر اس کی جڑ پکڑیں تو وہ اس زبان کا نہیں ہوتا، آیا کسی اور زبان سے ہے۔ اس لیے لغت میں اس کو عربی کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن فقہ اللغت میں وہ عربی نہیں کہلائے گا، وہ لفظ عجمی لفظ ہے، عجمی یعنی غیر عربی۔ قبی ایک یہ قول ہے کہ یہ لفظ کسی دوسری زبان سے عربی زبان میں داخل ہوا ہے، لیکن خود عربی میں اس کا اپنا مادہ موجود ہے۔ شاطانہ، شاطن عربی لفظ ہے، عربی اصل ہے، اور اس کا معنی بھی موجود ہے، عربی معنی، اور اس کے مصادیق ہیں متعدد۔ لہٰذا بعض محقق علماء لغت نے، ائمہ لغت نے اس کو عربی لفظ ہی شمار کیا ہے، عجمی نہیں ہے یہ۔ شاطن یا شیطنت دوری کو کہتے ہیں، فاصلے کو۔ جب کسی چیز کا
کسی دوسری چیز سے فاصلہ زیادہ ہو جائے، حد سے زیادہ ہو جائے، جو قاعدے کے مطابق نہیں ہونا چاہیے. قاعدتاً یہ فاصلہ ان دو چیزوں میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن کسی بھی وجہ سے، اختیاری یا تسخیری وجہ سے یہ فاصلہ پیدا ہو گیا ہے اور پیدا ہو کر یہ چیز دور ہو گئی ہے. اس کے لیے عرب لفظ شطن استعمال کرتے ہیں. شتون جیسے بئر شتون، گہرا کنواں، یعنی جس کا زمین سے پانی کا بہت فاصلہ ہو. قاعدتاً تھوڑا ہونا چاہیے تاکہ انسان آسانی سے کنویں سے پانی نکال سکے، لیکن جب پانی بہت گہرائی میں دوری پہ چلا جائے، بعض اوقات دیکھتے ہیں کنووں میں جا کر جھانکتے ہیں انسان اور پانی نظر آتا ہے، پانی دیکھتے ہی فوراً کہتے ہیں کہ بہت گہرا یا بہت دور ہے پانی. ڈول سے نکالنا ہے، اس پانی کی گہرائی تک رسی نہیں ہے، ڈول نہیں ہے کہ اس کی تہہ تک پہنچے. تو اس دوری کو بیان کرنے کے لیے لفظ شطن یا اس کے مشتقات عرب استعمال کرتے ہیں. اور اسی طرح لمبی رسی جس کا ایک کونا اس کے دوسرے کونے سے بہت دور ہو، شروع کہیں سے ہوتی ہے اور ختم کہیں دور جا کر ہوتی ہے، اس کو بھی اسی لفظ سے یاد کرتے ہیں کہ یہ رسی یہ حبل شتون ہے یا حبل شطن ہے، یعنی بہت فاصلے والی ہے، دوری ہے اس کے اندر. دوسری خصوصیت جو شطن کے اندر ہے وہ یہ کہ جب کوئی چیز دور ہو جاتی ہے، جیسے رسی جب ایک کونا اس کے دوسرے کونے سے دور ہو جاتا ہے تو اس کو اگر اٹھا کے کھینچا جائے تو کبھی بھی رسی سیدھی نہیں ہوتی، ہمیشہ اس کے اندر یا بل پڑا ہوا ہوتا ہے یا اس کے اندر ایک ڈھلک ہوتی ہے موجود، رسی کے اندر سیدھی نہیں ہوتی. جیسے لکڑی رکھیں تو بالکل سیدھی ہوتی ہے، رسی میں اس کو کھینچیں بھی اگر لمبی رسی ہے اور وزنی رسی ہے تو اس کے اندر ڈھلک ضرور ہوتی ہے یا پھر اس کے اندر بل آیا ہوا ہوتا ہے. جو بھی لمبی چیز ہوگی اس کے اندر یہ دو خصوصیتیں حتماً آئیں گی، یا ڈھلک ٹیڑھا پن اس میں ہوگا یا اس میں بل آ جائے گا. اس کو بھی نظر میں رکھا گیا کہ اگر ایک صرف دوری ہو اس کو بود کہتے ہیں، لیکن دوری ہو ایسی دوری جس کے اندر کجی بھی ہو، کج بھی ہو، ٹیڑھی بھی ہو، اس کے اندر انحنا بھی ہو، ٹیڑھا پن ہو، یا اس کے اندر بل پڑا ہوا ہو، اس دور شے کو یا اس لمبی شے کو شیطنت کہتے ہیں، اس کو شطن کہتے ہیں. یہ عربوں کے ہاں اصل معنی ہے شطن کا، دور اور کج ٹیڑھی شے جس کے اندر بل ہو یا ڈھلک ہو جس کے اندر. خوب یہ اشیاء میں متصور ہے، جیسے رسی ہے، جیسے کنواں ہے، جیسے راستہ ہے. مثلا راستہ اگر دور ہو بہت اور ٹیڑھا ہو تو اس کو شطن کہیں گے، یا رسی لمبی ہو، کنواں گہرا ہو، اس کو وہ شطن کہتے تھے. اور پھر اشیاء سے یہ لفظ منتقل ہوا روابط کے اندر. روابط انسانوں کے آپس کے روابط مختلف ہوتے ہیں. ان روابط میں بس اوقات قرب ہوتا ہے، روابط میں نزدیکی ہوتی ہے روابط میں، اور نزدیکی ہونے کی بنیاد پر اس میں کسی قسم کا ٹیڑھا پن نہیں ہوتا، کوئی بل روابط کے اندر نہیں ہوتا، کوئی ڈھلک روابط میں نہیں ہوتی، کجی نہیں ہوتی، بالکل ملائم اور اچھے روابط جس کو کہتے ہیں. قریبی تعلق ہے اور اس تعلق کے اوپر کوئی اور اس قسم کا عیب موجود نہیں ہے. تعلقات کے اندر صاف ستھرے شفاف تعلقات ہیں، دوستی ہے، صلہ رحمی ہے، یا سماجی تعلقات ہیں، معاشرتی تعلقات ہیں،
ہمسائیگی کے تعلقات ہیں، مختلف جو سماجی روابط کی زد میں جتنی چیزیں آتی ہیں، اور وہ روابط بالکل سیدھے روابط ہیں، ان کے اندر کوئی اور الجھن نہیں ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ روابط اس طرح کے ہوتے ہیں کہ قربت ختم ہو جاتی ہے، دوری ہو جاتی ہے، مربوط لوگوں کے اندر دوری آ گئی ہے، اور دوری اس طرح سے آئی ہے کہ بیچ میں کجی بھی آ گئی ہے، بیچ میں ٹیڑھا پن بھی آ گیا ہے، ڈھلک بھی آ گئی ہے روابط میں، یعنی بیچ میں کوئی غلط فہمی بھی ہو گئی ہے، یا بیچ میں کوئی غلطی بھی ہو گئی ہے، روابط کو متاثر کرنے والی کوئی شے بھی بیچ میں پیدا ہو گئی ہے۔ خب اس قسم کے روابط کو جو دوری ہو اس کو بھی شطن عربوں نے کہا۔ پہلے اشیاء کی دوری اور ان کا کج ہونا اور ان کا ٹیڑھا رہنا، دوری کی وجہ سے جو ٹیڑھا پن آتا ہے اس کی وجہ سے اس کو شطن کہتے تھے، اور پھر اشیاء سے روابط کے اندر بھی آئے، اور روابط کی بنیاد پر بھی ان کو شطن کہنے لگے۔ روابط کو جو قریبی تعلق ہونے چاہیے، یعنی یہ شطن کے لیے ضروری ہے وہ دوری جو قاعدے کے مطابق نزدیکی ہونی چاہیے تھی، دور نہیں ہونا چاہیے تھا، یا توقع یہ ہے کہ نزدیک کے روابط ہونے چاہیے، لیکن انسان دیکھتا ہے بہت دور کے روابط ہیں، دوری ہے ان کے درمیان۔ جیسے دو بھائی ہیں تو توقع یہ ہے کہ ان کے اندر قربت ہونی چاہیے، لیکن بات چیت بند ہے ان کی آپس میں، تعلقات نہیں ہیں۔ یہ دوری، اس طرح کی دوری شطن کہلاتی ہے۔ یہ دوری شطن ہے روابط کی، کہ جو قانوناً قاعدے کے مطابق نزدیکی ہونی چاہیے تھی، لیکن کسی بھی وجہ سے دوری ہے، اور دوری کی وجہ سے خرابی ہو گئی ہے اس کے اندر۔ اور پھر روابط سے یہ لفظ آگے بڑھا استعمال میں، اور رویوں کے اوپر استعمال ہونے لگا۔ وہ رویے جن کی وجہ سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں، فاصلے بڑھتے ہیں، اور جن کی وجہ سے تعلقات میں کجی آتی ہے، جن کی وجہ سے روابط سست ہو جاتے ہیں، روابط میں ٹیڑھا پن آ جاتا ہے، بل پڑ جاتا ہے روابط کے اندر، غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، سوء ظن پیدا ہوتا ہے، بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ رویے جو دوریاں پیدا کرتے ہیں، ان رویوں کو شطن عربوں نے کہا، کہ جن کی وجہ سے دوریاں، جن روابط کی وجہ سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور یہ تو عام طبعی طور پر ہوتا ہے، جو بھی ایسا رویہ اختیار کرے جس کے نتیجے میں قریب روابط میں دوری پیدا ہو جائے اور سیدھے تعلقات میں ٹیڑھا پن آ جائے، یہ شطن کیا ہے اس نے، یہ شخص نے۔ اب ویسے تو ہر آدمی سے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، سرزد ہوتا ہے، اپنے روابط کسی دوسرے کے ساتھ اس کے کسی رویے کی وجہ سے دور ہو گئے، اس کا دوست اس سے دور ہو گیا، اس کا قرابت دار اس سے دور ہو گیا، اس کا تعلقاتی اسی کے کسی عمل کی وجہ سے دور ہو گیا، یہ بھی شطن ہے۔ لیکن یہ رویے کبھی کبھار ہیں، انسان زندگی میں چند دفعہ اس نے ایسا کام کیا ہے جس سے تعلقات میں دوریاں پیدا ہوئی ہیں۔ لیکن سماجی طبقات میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کام ہی یہی ہے، مہارت اسی چیز کے اندر ہے، دوریاں پیدا کرنا، کجیاں پیدا کرنا، روابط کے اندر انحراف ایجاد کرنا، غلط فہمیاں پیدا کرنا، بدگمانیاں پیدا کرنا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا کام ہی یہی ہے۔ یہ جن کا مسلسل یہ وتیرہ بن جائے، یہ رویہ ان کا مسلسل عمل، ایک ثابت عمل بن جائے، ان کی شخصیت کی پہچان بن جائے۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے تعلقات قریب کرنا، دور لوگوں کو قریب کرنا، یہ بھی کچھ لوگوں کی پہچان بن جاتی ہے، دور لوگوں کو، دور طبقات کو آپس میں ملانا، یہ اس کی پہچان بن گئی ہے۔ اور کچھ کی یہ پہچان بن جاتی ہے کہ وہ
قریبیوں کو دور کرتے ہیں، جو قریبیوں کو دور کرتے ہیں۔ اب یہ روابط انسانوں کے مابین شرط نہیں ہے، رابطہ انسان کا انسان سے، رابطہ انسان کا وسائل سے، رابطہ انسان کا مراکز سے، رابطہ انسان کا امت سے، رابطہ انسان کا رہبر سے، انبیاء سے، ائمہ سے، اللہ سے، روابط میں یہ ساری وسعت موجود ہے۔ مثال کے طور پر انسانی روابط بات ہو رہی ہے، ورنہ گھر کے ساتھ رابطہ بھی ایسا ہی ہے کہ یہ گھر کے ساتھ، اپنے گھر کے ساتھ رابطہ انسان کا دور ہو جائے، اپنے مذہب سے رابطہ دور ہو جائے، اپنے دین سے رابطہ کٹ جائے اور دور ہو جائے انسان، یہ سب شطن ہے یہ۔ اور یہ فاصلے پیدا کرنے والے اصل شطن دوری ہے، دوری جس کے اندر انحراف ہو، کجی ہو، اور جس کے اندر ڈھلک ہو، ٹیڑھا پن ہو۔ یہ روابط اشیاء کے روابط، یہ دوری اشیاء کے مابین، پھر یہ روابط کے اوپر اس کا اطلاق ہوا کہ روابط میں بھی یہی خصوصیت ہے، اور پھر یہ رویوں کے اوپر بھی شیطن کا لفظ استعمال ہوا، اور پھر وہ افراد کہ جن کا مستقل رویہ شطن ہے، دوریاں پیدا کرنا، ان کو عرب شیطان کہتے ہیں، شاطن یا شیطان، جس کی جمع شیاطین ہے، کہ ان کا کام فقط یہی ہے، روابط توڑنا، روابط میں دوریاں پیدا کرنا، جس کے ساتھ روابط ہو، مثلا جس کا اللہ کے ساتھ رابطہ ہے توڑ دیا جائے، دور کر دیا جائے اس کو اللہ سے، جس کا رسول اللہ کے ساتھ رابطہ ہے توڑ کے دور کر دیا جائے، جس کا قرآن کے ساتھ رابطہ ہے وہ توڑ کے دور کر دیا جائے قرآن سے اس کو، جس کا اہل البیت کے ساتھ رابطہ ہے اس کو اہل البیت سے رابطہ توڑ کے اس کا دور کر دیا جائے، اہل البیت سے دور کر دیا جائے، اور اس رابطے کے اندر دوری کے ساتھ ساتھ کجی بھی آ جائے۔ اور اسی طرح جس کا امت کے ساتھ رابطہ ہے وہ توڑ دیا جائے، جس کا علماء کے ساتھ رابطہ ہے وہ توڑ دیا جائے، جس کا مسجد کے ساتھ رابطہ ہے وہ توڑ دیا جائے، جس کا مومنین کے ساتھ رابطہ ہے وہ توڑ دیا جائے، جس کا خاندان کے ساتھ رابطہ ہے وہ توڑ دیا جائے، اور اس میں دوریاں پیدا کر دی جائیں، اور ان کے اندر کجی و انحراف ایجاد کر دیا جائے۔ یہ روابط توڑنے والا، دوریاں پیدا کرنے والا شیطان کہلاتا ہے۔ یہ شخص شیطان ہے۔ شیطان وصف ہے، شیطان ذات کا نام نہیں ہے۔ شیطان نام کی نہ کوئی جن ہے نہ کوئی انسان ہے۔ شیطان سارے جن بھی ہو سکتے ہیں، شیطان سارے انسان بھی ہو سکتے ہیں، یعنی جو دوریاں پیدا کریں ان روابط میں جہاں قربتیں ہونی چاہیے، یہ شرط اس کے ساتھ ملحوظ رہے۔ ہر دوری شطن نہیں ہے، وہ دوری جو دوری کے بجائے قاعدے کے مطابق نزدیکی ہونی چاہیے تھی، قربت ہونی چاہیے تھی، اس کے اندر دوری پیدا کرنا یہ شطن ہے۔ جیسے کنویں کا پانی، جب انسان جاتا ہے دیکھتا ہے، پیاسا آدمی کنویں کے پاس جاتا ہے تو اس کی توقع یہ ہے کہ پانی نزدیک ہوگا، میرے پاس جتنی رسی اور ڈول ہے اتنا پانی ہوگا، میں کھینچ کے نکال لوں گا۔ لیکن جب وہ جھانکتا ہے اور دیکھتا ہے کہ پانی تو بہت دور ہے، وہاں پر وہ کہتا ہے شطن الماء یا شطن البئر، یعنی بہت گہرا ہے، بہت دور ہے، بہت فاصلے پر ہے، یہاں میری رسائی، یعنی اتنی دور ہے کہ میری رسائی نہیں ہے یہاں پر۔ اس دوری کا مطلب یہ ہوتا ہے، شطن دوری ہے وہ دوری جہاں پر رسائی مشکل لگ رہی ہو، ممکن نہ لگ رہی ہو، وہ دوری۔ خوب روابط میں بھی اسی طرح سے ہے، جو جہاں قربت ہونی چاہیے تھی، مثلا کئی جگہ سگے بھائیوں کے اندر اتنا فاصلہ بڑھ جاتا ہے، اجنبی آدمی جس کو نہیں معلوم ان کے تعلقات کا، اس کو یہ توقع ہوتی ہے کہ میں ان کے گھر میں جاؤں گا، دونوں بھائی ایک ساتھ ملیں گے، لیکن جب جاتا ہے وہ دوسرا بھائی اس بھائی کے گھر میں قدم رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس محفل میں یہ بھائی ہو اس محفل میں دوسرا بھائی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب اس کی یہ توقع ہوتی ہے کہ دونوں بھائی ہیں، اگر برفرض ناراض بھی ہیں تو میں ان کو ملا دوں گا، توقع یہ ہوتی ہے چونکہ بھائی ہیں، لیکن جب ان سے بات کرتا ہے تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ تو دوری شطن والی دوری ہے،
یعنی ناممکن ہے، مشکل ہے اس دوری کو قربت میں بدلنا، اتنی دوری پیدا کر دی گئی ہے، اور جو دوریاں پیدا کرے اس کو شیطان کہتے ہیں۔ خب یہ ایک خود سماجی کردار ہے شیطنت۔ اور انسان اس کی زد میں ہے، اس کے معرض میں ہے کہ قریب چیزوں کو دور کرنا یہ جرم ہے، قریبیوں کو دور نہیں کریں، جو دور ہو گئے ہیں ان کو قریب کریں، ان کو ملائیں آپس میں، یہ اصلاح ہے۔ شطن دور کرنا ہے، اصلاح ان روابط کو قریب کے دور روابط کو قریب کرنا ہے، دوریاں ختم کر کے۔ صلح ہے یہ یا مصالحت ہے یہ۔ خب یہ جو شطن ہے یہ شیطنت ہے، چونکہ سماج قائم ہی روابط سے ہوتا ہے۔ سماج کی تعریف یہ ہے، معاشرے کی تعریف یہ ہے کہ معاشرہ انسان کے معینہ مقررہ آپس کے روابط کے نتیجے میں جو حیت ایجاد ہوتی ہے اجتماعی، اس کو معاشرہ کہتے ہیں، اس کو سماج کہتے ہیں۔ انسانوں کے باہمی روابط کے نتیجے میں جو کیفیت ایجاد ہوتی ہے، جو ماہیت پیدا ہوتی ہے، جو حیت وجود میں آتی ہے، اس اجتماعی حیت کا نام اجتماع ہے، سماج ہے، معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے۔ اور وہ حیت روابط سے ہی قائم رہتی ہے، روابط کی بنیاد پر۔ اگر روابط کٹ جائیں تو سماج نابود ہو جاتا ہے۔ یہ روابط اگر ختم ہو جائیں تو سماج ختم ہو جائے گا، اجتماع ختم ہو جائے گا، معاشرہ نابود ہو جائے گا۔ جیسے ایک عمارت ہے، اس عمارت کے مختلف اجزاء ہیں، ان اجزاء کے آپس میں ملنے سے یہ عمارت بنی ہے اور کہلاتی ہے۔ اگر اس اجزاء کا رابطہ، ہر اینٹ کا دوسری اینٹ سے رابطہ توڑ دیا جائے، چھت کا رابطہ دیواروں سے ختم کر دیا جائے، ستونوں سے ختم کر دیا جائے، ستونوں کا رابطہ بیم سے ختم کر دیا جائے، اور اسی طرح عمارت کے دیگر جو حصے ہیں ان کا آپس میں ان کو منقطع کر دیا جائے، عمارت نہیں رہے گی باقی۔ روابط اگر منقطع ہو جائیں، سماج ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کا جو حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، وہ اصل بنیادی حکم ہے۔ رابطو، یہ مرابطہ، جس کی بنیاد پر، انہی روابط کی بنیاد پر سماج نے قائم ہونا ہے۔ تو روابط کا حکم ہے رابطو، اور اس رابطے کو جو کاٹے گا وہ شیطان ہے۔ اور شیطنت انسانی رویے کا نام ہے۔ شیطان کسی بھوت کا نام نہیں ہے، کسی افسانے کا نام نہیں ہے، خود معاشرتی رویے کا نام ہے، اور معاشرتی رویوں کو بگاڑنے والے کو شیطان کہتے ہیں۔ سماجی رویوں کو بگاڑنے والے کو شیطان کہتے ہیں۔ اب مومن سماج اگر وجود میں آیا ہے، جیسا قرآن کا فرض ہے، جس طرح عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مومن سماج مدینہ میں قائم ہوا تھا، اس مومن سماج میں کچھ لوگ ان کے روابط کو توڑنا چاہتے تھے۔ جیسے مہاجر و انصار کا آپس میں رابطہ تھا، اوس و خزرج کا آپس میں رابطہ تھا، پہلے قبائلیت کی بنیاد پر تھا، اب ایمان کی بنیاد پر ہے۔ اس ایمانی رابطے کو مسلسل کچھ لوگ ختم کرنے میں مصروف تھے۔ انہوں نے تنظیمیں بنائی ہوئی تھیں، انجمنیں بنائی ہوئی تھیں، گروہ بنائے ہوئے تھے، ٹولے بنائے ہوئے تھے، اور مسلسل اس فکر میں تھے کہ یہ سماجی روابط، اجتماعی روابط، ان کے اندر خلل پیدا کیا جائے، بگاڑ پیدا کیا جائے۔ بعض اوقات کامیاب بھی ہو جاتے تھے۔ منافقین جو مدینہ کے تھے دو طرح کے تھے، ایک شروع سے مومن نہیں ہوئے تھے، ضرورت کے مطابق اپنے آپ کو مومن کہلانا شروع کر دیا۔ جیسے سادات کو اگر خمس دیا جا رہا ہو تو کچھ لوگ ضرورت کے مطابق سید بن جاتے ہیں، سید ہوتے نہیں ہیں،
چونکہ سادات کے نام پر کوئی چیز مل رہی ہے لہذا سید بن جاؤ. کچھ منافق ایسے تھے جو شروع سے مومن نہیں ہوئے, وہ ہرگز ایک دن کے لیے بھی ایمان قبول نہیں کیا انہوں نے, لیکن اپنے آپ کو ضروریت کی وجہ سے مومن کہلاتے تھے. کچھ ایسے تھے جو پہلے حقیقتاً مومن ہو گئے تھے, واقعاً ایمان میں آ گئے تھے, پھر شیاطین نے ان کو منافق بنایا, ان شیاطین کے ہتھے چڑھے, انہوں نے ان کو توڑا, رسول اللہ سے توڑا, دین سے توڑا, اللہ سے توڑا, امت سے توڑا, مومنین سے جدا کیا, ان شیاطین کی وجہ سے دور ہوئے. یوں نہیں ہے کہ سارے شروع سے پہلے دن سے منافق تھے, پہلے دن کچھ لوگ مومن تھے, دوسرے عام مومنین کی طرح کما آمن الناس اسی طرح ایمان لائے تھے, لیکن جب شیاطین کے ہتھے چڑھے تو کٹ گئے, دور ہو گئے. خوب اب ہم دیکھیں کہ یہ شیاطین طبقہ سماج میں کیا بگاڑ پیدا کر رہا ہے, خصوصاً ایمانی سماج کے لیے شیاطین کتنے مضر ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کا خطرہ سب سے زیادہ بڑھا کر پیش کیا ہے, یعنی بڑھا کر نہیں پیش کیا, وہ ہے ہی بہت بڑا خطرہ, جیسا ہے ویسا ہی پیش کیا ہے کہ شیطان اتنے شیاطین مضر ہیں کہ آپ ان کی زد میں ہو. خوب آپ اپنے تجربے دیکھیں کہ وہ لوگ جنہوں نے شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر آپ کے روابط کاٹنے کی کوشش کی جہاں آپ کے قریبی تعلق تھے ایمانی, وہ سب شیاطین ہیں. بے شک وہ سگا بھائی ہو, بے شک وہ ماں ہو, بے شک وہ باپ ہو, بے شک وہ استاد ہو, کہ استاد بھی یہ کام کر سکتے ہیں. ابھی ہمارے تعلیمی اداروں میں, یونیورسٹیوں, کالجوں میں اساتید مومن طلاب کا رابطہ اللہ سے کاٹ رہے ہیں. اب یہ شیاطین ہیں, یہ اساتید. جہاں سے بھی وہ رابطہ جو اللہ نے قائم رکھنے کا حکم دیا ہے, اس رابطے کو کاٹنے والا شیطان ہے. اور مختلف اس کے حربے ہیں, مختلف اس کے چالیں ہیں, گھریلو روابط, سماجی روابط, دینی روابط, اجتماعی روابط, یہ سارے مومن سماج کی بنیاد ہیں. یہ ان کو کاٹنے والا طبقہ شیاطین ہیں. یہ شیاطین نے اپنی محافل, اپنے گروہ بنائے ہوئے ہیں, اور شیطانوں کا کام مرموز کام ہے, محسوس نہیں ہونے دیتے. ایک شیطنت کے معنی میں بعض نے یہ بھی ذکر کیا کہ مکاری بھی شامل ہے, یعنی شیطان اپنے کام کو واضح نہیں ہونے دیتا. شیطان انسان یعنی جو روابط کاٹ رہا ہے وہ سپیکر پہ اعلان نہیں کرتا کہ آج سے میں ان دو کے تعلقات ختم کر رہا ہوں, وہ غیر محسوس طور پر یہ کام کرتا ہے. انقطاع روابط غیر محسوس طور پر دوریاں پیدا کرتا ہے. خوب یہ غیر محسوس طور پر جو کرتا ہے تو شیطنت کا ایک رکن یہ بن جاتا ہے کہ وہ جب اپنی فعالیت دکھاتا ہے تو محسوس نہیں ہونے دیتا, مخفی رکھتا ہے. لہٰذا ہمیشہ شیطان خلوتوں میں, خلوتگاہیں ہوتی ہیں شیاطین کی, محسوس طور پر محسوس ہونے نہیں دیتے, ورنہ شیطنت نہیں کہلاتی یہ چیز. کھل کے کریں تو اس کا نام کچھ اور ہو جائے گا, فساد ہو جائے گا. چونکہ کھل کے نہیں کرتے, مخفی طور پر کرتے ہیں, لہٰذا یہ شیطنت کہلاتی ہے یہ چیز. خوب اب مومنین کے اندر منافقین ہیں, یہ منافقین شیاطین کے پاس جاتے ہیں, یہ منافقین مومنین کے پاس بھی آتے ہیں. مومنین کو آ کر کہتے ہیں ہم مومن ہیں, شیاطین کو آ کر کہتے ہیں کہ نہ, ہم مومنوں کے پاس جب جاتے ہیں تو مومن نہیں, اس وجہ سے نہیں جاتے کہ ہم مومن ہیں, ان میں سے ہیں, ہم تمہارے میں سے ہیں. ان کو کہتے ہیں کہ قالوا انا معاکم, ہم آپ کے معیت میں ہیں, آپ کے ساتھی ہیں, شیطانوں کے ساتھی ہیں ہم. لیکن یہ ہماری سماجی ضرورت ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں, اور انہیں بھی جا کر ہم فائدہ نہیں دیتے, انہیں جا کر ہم نقصان پہنچاتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو یہ شکوہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کیوں نہیں آتے. مومنوں کو مثلا احساس ہوتا ہے کہ فلاں فلاں شخصیات یا فلاں فلاں ہمارے پاس کیوں نہیں آتے.
اگر وہ آئیں تو کریں گے کیا؟ وہ اگر آئیں گے آپ کو آ کر کریں گے استہزاء، حوصلہ شکنی. یعنی منافقین آتے ہیں مومنین کو نقصان پہنچانے. مومنین کو شوق نہیں ہونا چاہیے منافقوں کا کہ وہ منافق کیوں نہیں آتے ہمارے پاس، ہماری محافل میں، ہماری مجالس میں، مومنین کی محفلوں میں منافق کیوں نہیں آتے. قرآن کہہ رہے کہ منافق اگر مومنوں کے ہاں جائے بھی تو نقصان پہنچا کے آتا ہے، استہزاء کر کے آتا ہے، خرابی کر کے آتا ہے. تو آپ کو کیوں اتنی طمع ہے کہ منافق بھی آپ بھیڑ بڑھانا چاہتے ہو، رش، مومنوں کے رش زیادہ دکھانا چاہتے ہو، منافقوں کو ساتھ ملا کر پھر مومنوں کی گنتی زیادہ دکھانا چاہتے ہو. تو جمہوریت تو نہیں ہے، ایمان ہے. ایمان میں منافق کے ذریعے سے نفری میں، مومنوں کی نفری میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ منافقوں کے ذریعے سے ایمان میں فرق آتا ہے، مومنوں میں فرق آتا ہے. اور یہ جو آج مومن ہیں، اگر منافقوں نے ان کے اندر آنا جانا جاری رکھا تو یہ بھی منافق بن جائیں گے. مومن ہونے کے بعد یوں نہیں کہ اس کی انشورنس ہو جاتی ہے کہ اب مرنے تک یہ منافق نہیں بنے گا. نہ، چند دن منافق کے ساتھ بیٹھے، 5ویں دن منافق ہو گئی. کم از کم آثار نفاق کے، اس کی بولی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی منافقت والی ہے، اس کے سوالات، اس کے اشکالات، اس کے اعتراضات منافقت والے ہوں گے. یہ اثر ہوتا ہے منافق کے ساتھ بیٹھنے کا، منافق کی ملاقاتوں کا اور منافق کی خلوتوں کا. باقی بعد میں انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ وسلم.